السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں واجد نیچر لورز 1924۔ آج 18 ذی الحج ہے اور آج کا دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہیں، جنہیں خلیفہ ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غنی مشہور ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دوسرا لقب ذو النورین مشہور ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا لقب جامع القرآن بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور بہت ہی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد ہونے کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل تھا۔ حضرت ام رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 644 ہجری میں خلیفہ بنے اور آپ نے بہت سی فتوحات بھی کیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع بھی کی گئی، اور آپ کے دور خلافت میں سازشوں نے بھی جنم لیا۔ بہت سے سازشی گروہ بھی بیدار ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سازشی گروہ نے ان کے گھر میں محصور کر دیا۔ 22 روزہ محاصرہ گزرنے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے آج جس چیز کی انفارمیشن دینی ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان بن عفان، جو کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، ان کے نام پر آج بھی بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے، ان کی جائیداد رجسٹرڈ ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ مدینہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے تشریف لائے تو مسلمانوں کے حالات اس قدر نہیں تھے کہ وہ ان کے پاس زیادہ مال و دولت ہوتا۔ مسلمان بہت ہی پریشان کن حالات میں تھے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ مدینہ میں ان کو پیش آیا وہ یہ تھا کہ پینے کے پانی کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جو پینے کا پانی ایک ہی کنواں تھا جو وہاں پہ موجود مدینہ منورہ میں، جس کا پانی میٹھا تھا، وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور وہ بغیر پیسے لیے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ مسلمان اس وجہ سے بہت ہی پریشان تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی کہ مسلمان انتہائی پریشان ہیں اس بارے میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کہا کہ میں اس کنویں کو خریدنا چاہتا ہوں، تم مجھے یہ کنواں فروخت کر دو۔ یہودی نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان نے بارہا اصرار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آدھا کنواں جو ہے وہ فروخت کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں خرید لیا اور اس آدھے کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، لیکن یہ طے پایا کہ ایک دن یہودی کے قبضے میں پانی ہوگا اور دوسرے دن حضرت عثمان غنی کے قبضے میں پانی ہوگا۔ چنانچہ جس دن یہودی کے قبضے میں پانی ہوتا تھا اس دن وہ پانی پیسے لے کے فروخت کرتا تھا، اور جس دن حضرت عثمان غنی کے قبضے میں پانی ہوتا تھا اس دن وہ پانی فی سبیل اللہ لینے کی اجازت ہوتی تھی۔ چنانچہ مسلمانوں نے یہ کیا کہ وہ حضرت عثمان غنی کے دن جو ہے وہ پانی اتنا زیادہ اکٹھا کر لیتے کہ وہ 2 دن کے لیے ان کے لیے کفایت کر جاتا۔ چنانچہ یہودی کے جب باری ہوتی تو اس ٹائم کوئی بھی پانی لینے نہ آتا، تو یہودی بہت پریشان ہو گیا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بقیہ آدھا کنواں بھی عثمان غنی کو فروخت کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے بقیہ کنواں بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے سارا کنواں وقف کر دیا فی سبیل اللہ۔ اور یہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں اس کنواں کے گرد جو ہے وہ کھجوروں کا ایک باغ بھی لگایا گیا، جو بہت ہی پھل پھولتا رہا، اور آج بھی آل سعود کے دور میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1500 سے زائد ہے۔ حکومت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری کر کے اس باغ کو بلدیہ میں حضرت عثمان بن عفان کے نام سے جو ہے منسوب کیا ہوا ہے۔ اس باغ میں جو کھجوریں لگی ہیں ان کھجوروں کو فروخت کر کے حکومت اس کی آمدنی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس میں جمع کرتے رہتے ہیں۔ اس کی آمدنی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس آمدنی سے انہوں نے مدینہ کے مرکزی جگہ میں ایک بہت بڑی رہائشی منصوبے کے لیے ایک پلاٹ خریدا، جہاں پہ ایک ہوٹل تعمیر کیا گیا جس کا نام حضرت عثمان بن عفان کے نام سے منسوب کیا گیا۔
اس ہوٹل سے سالانہ جو آمدن ہے وہ 50 ملین ریال آمدن متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت کے لیے رکھا گیا ہے اور بقیہ آدھا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جمع کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں اتنی برکت عطا کی کہ وہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے گا اور مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں بے شمار بے حد و حساب اجر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور